ویڈیو میں آپ دیکھیں گے ایک سپنی کی کہانی۔ ایک دفعہ ایک جنگل کے پاس ایک درخت کے نیچے پتھروں کے پاس ایک سپنی رہا کرتی تھی جو کہ اپنا روپ چینج کرتی تھی، کبھی ناگن روپ میں اور کبھی سپنی کے روپ میں، اور یہ سپنی ایک ناگن سپنی بن جاتی ہے اور پھر وہ بتاتی ہے کہ میں بہت خوش ہوں کہ میں ایک سپنی سے ایک ناگن بنی۔ جب مجھے ضرورت ہوتی ہے میں سپنی بن جاتی ہوں، اور جب مجھے کوئی کام کرنا ہو میں ناگن کے روپ میں آ جاتی ہوں۔ اسی طرح میں اپنا سارا دن روپ بدلتی رہتی ہوں، کبھی ناگن اور کبھی سپنی۔ جب مجھے کوئی لوگ آس پاس ہوں تو میں ایک سپنی بن جاتی ہوں، جب لوگ جائیں تو میں دوبارہ سے ناگن بن جاتی ہوں اور لوگوں کی مدد کرتی ہوں کہ کوئی میرے پاس آئے اور میں ان کی مدد کروں۔ میں نے بہت سے لوگوں کی مدد کی اور ان کی مشکلات کو آسان کیا۔ جب مجھے ضرورت ہو میں سپنی کے روپ میں اپنے گھر میں واپس جاتی ہوں، اور پھر جب کوئی نہ ہو تو میں ایک ناگن بن جاتی ہوں۔ پھر وہاں ایک چڑیا آتی ہے۔ ناگن اس کو کہتی ہے کہ چڑیا تم یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ کہتی ہے میں بس یہاں سے گزر رہی تھی کہ میں نے دیکھا یہ کون ہے، اس لیے میں آئی۔ وہ کہتی ہے تم چلی جاؤ ورنہ تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ وہ چڑیا اس ڈر سے کہتی ہے میں چلتی ہوں، اور وہ پھر چلی جاتی ہے، اور وہ ناگن پھر چھوٹے ہونے لگتی ہے اور پھر کبھی بڑی ہو کر اپنے روپ میں آ جاتی ہے۔ کیونکہ اس ٹائم جنگل میں کوئی نہیں ہوتا، وہ ایک ناگن کی حالت میں رہتی ہے، اور جب کوئی آئے تو وہ ایک سانپ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس ٹائم وہ ایک ناگن کے روپ میں تھی، اور پھر جنگل میں ایک کوا اور ایک چڑیا آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ چڑیا کوے کو کہتی ہے کہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ میں نے 3 انڈے درخت کے اوپر اپنے گھونسلے میں رکھے تھے، لیکن جب میں شام کو واپس آئی تو میرے انڈے وہاں موجود نہیں تھے۔ کوئی سانپ میرے انڈے کھا گیا ہے اور میں اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں۔ پھر وہاں ایک چڑیا آتی ہے، وہ اس کو کہتی ہے نہیں تم غلط کہہ رہی ہو، وہاں کوئی سانپ نہیں ہے اور کسی نے تمہارے انڈے نہیں کھائے، ہو سکتا ہے کوئی پرندہ تمہارے انڈے کھا گیا ہو، تم پریشان نہ ہو۔ وہ کہتی ہے نہیں مجھے یقین ہے یہ ایک سانپ ہی تھا، کچھ دن پہلے میں نے سانپ کو دیکھا تھا درخت کے نیچے، اسی نے میرے انڈے کھائے ہوں گے۔ وہ چڑیا کہتی ہے یہ تم غلط سوچ رہی ہو، وہ سانپ تمہارے انڈے نہیں کھا سکتا۔ اتنے میں وہ کہہ کر چلی جاتی ہے۔ وہ چڑیا کہتی ہے کوے تم تو میرا یقین کرو نا، مجھے یقین ہے کہ میرے انڈے اسی سانپ نے کھائے ہوں گے، وہ درخت کے نیچے میں نے اس کو دیکھا ہے۔ کوا کہتا میں سمجھ سکتا ہوں، ہو سکتا ہے تمہارے انڈے اس نے کھائے ہوں گے، لیکن اب تم پریشان نہ ہو۔ ناگن والی درخت کے آگے جا کر ایک درخت تھا جہاں پر شیر رہا کرتا تھا۔ وہاں ایک چڑیا بینڈ بجاتے ہوئے آتی ہے اور شیر کو اٹھا دیتی ہے اور اس کو ڈانس کرواتی ہے، اور وہ شیر خوشی خوشی ڈانس کرتا ہے۔ اتنے میں وہ چڑیا اس کو خوش کر کے چلی جاتی ہے۔ شیر دیکھتا ہے یہ چڑیا آئی اور چلے گئی، اور پھر وہ کہتا ہے اب میں تھک گیا ہوں، مجھے آرام کرنا چاہیے، اور وہ شیر آرام کرنے لگ جاتا ہے۔ اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے، دیکھتا ہے کہ میرے بچے شاید آ رہے ہیں، ان کی آوازیں آ رہی ہیں، انہیں کوئی کھا تو نہیں رہا۔ شیر پھر جنگل کی طرف بھاگتا ہے اور اپنے بچوں کو لے کر واپس آتا ہے۔